حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے تھے۔ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور آپ کو نینوا، موجودہ عراق کے علاقے کی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اس قوم کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کئی سال تک ان کو اللہ کی وحدانیت، نیکی اور سچائی کی دعوت دی، لیکن وہ لوگ آپ کی بات سننے کو تیار نہ تھے۔ آپ انہیں بار بار سمجھاتے، نصیحت کرتے، عذاب سے ڈراتے اور جنت کی خوشخبری دیتے، مگر قوم اپنی سرکشی پر قائم رہی۔ جب قوم نے بار بار نصیحت کے باوجود ایمان نہ لایا تو حضرت یونس علیہ السلام کو سخت دکھ اور غصہ آیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ لوگ کبھی نہیں مانیں گے۔ آخر کار انہوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر ہی اس بستی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ قدم ایک نبی کے شایان شان نہ تھا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کو حکم کے بغیر قوم کو چھوڑنا مناسب نہیں ہوتا۔ حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے اور دریا کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے دل میں غم، ناراضی اور مایوسی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہو گئے جو مسافروں سے بھری ہوئی تھی۔ جب کشتی سمندر کے بیچ پہنچی تو اچانک طوفان آ گیا۔ موجیں بلند ہو گئیں اور کشتی ڈگمگانے لگی۔ مسافروں کو یقین ہو گیا کہ کشتی ڈوب سکتی ہے۔ اس زمانے میں یہ رسم تھی کہ اگر کشتی بھاری ہو جائے تو قرعہ اندازی کے ذریعے کسی ایک شخص کو سمندر میں پھینک دیا جاتا تھا تاکہ باقی لوگ بچ جائیں۔ قرعہ اندازی کی گئی اور نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکل آیا۔ لوگ انہیں نیک اور باوقار انسان سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے دوبارہ قرعہ ڈالا، مگر دوسری بار بھی نام انہی کا نکلا۔ تیسری بار بھی یہی ہوا۔ اب سب کو یقین ہو گیا کہ اس میں کوئی حکمت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے خود کو اللہ کے حوالے کیا اور سمندر میں کود گئے۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں گرے، اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا، مگر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ نہ ان کا گوشت کھانا ہے اور نہ ہڈی توڑنی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے۔ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، یہ تینوں اندھیرے مل کر ایسا ماحول بنا رہے تھے جہاں انسان کی امید ٹوٹ سکتی تھی۔ اسی تاریکی میں حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے بغیر قوم کو چھوڑ کر جلد بازی کی تھی۔ انہوں نے دل سے توبہ کی اور اللہ کو پکارا۔ انہوں نے وہ مشہور دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں تھی بلکہ دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی پکار تھی۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دے۔ مچھلی انہیں ایک ویران ساحل پر چھوڑ گئی۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور ہو چکے تھے۔ ان کا جسم نازک ہو گیا تھا اور وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ تھے۔ اللہ نے ان پر اپنی خاص رحمت فرمائی اور ان کے اوپر کدو کی بیل اگا دی۔ اس کے پتوں نے انہیں سایہ دیا اور اس کے پھل نے انہیں غذا فراہم کی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام صحت مند ہو گئے تو اللہ نے انہیں دوبارہ اپنی قوم کی طرف جانے کا حکم دیا۔ اس دفعہ جب وہ اپنی بستی پہنچے تو حیران رہ گئے۔ ان کی قوم جو پہلے سرکش تھی اب ایمان لا چکی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت یونس چلے گئے ہیں اور آسمان پر عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے تو وہ ڈر گئے اور سب نے مل کر توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی اور بتوں کو توڑ دیا۔ اللہ نے ان کی سچی توبہ قبول کر لی اور ان پر عذاب نہیں بھیجا۔ یوں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ان چند قوموں میں شامل ہو گئی جنہوں نے عذاب آنے سے پہلے توبہ کر کے نجات حاصل کی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے میں کئی بڑے سبق ہیں۔ 1. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے، چاہے انسان کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف قدم اٹھائے گا تو مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ 2. مشکل وقت میں اللہ کو پکارنا چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے تاریکیوں میں بھی اللہ کو نہیں چھوڑا بلکہ اسی کو پکارا۔ 3. سچی توبہ ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔
انہوں نے اپنی غلطی مانی، اسی لیے اللہ نے انہیں معاف کیا اور نجات دی۔ 4۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ نے نہ صرف حضرت یونس کو بچایا بلکہ ان کے قوم کو بھی معاف کر دیا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے۔ شکریہ۔